نبی اکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت اندر گیا درود اسلام عرض کرنے کے بعد میرے بچوں اس جگہ تو بیٹھ گئے اور پیارے بھائی بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں جڑا بھی سفر نامہ پڑھ گئے
بازار کے اندر جاؤ نا، مختلف علماء دے، اولیاء دے، انہوں نے اپنے اپنے نا سفر نامے لکھے، جنہوں اللہ تعالیٰ مدینے لے گئے اس نے اپنے مدینے کا سفر لکھے، اپنے مدینے دیا یاداں، مدینے دیا زیارتاں، مدینے کا سفر کس انداز وچ گزرے، روزہ رسول دے کی جلوے سن، مکہ مکرمہ دیا کی برکتاں سن، اس نے اپنی ڈائری کے اندر نقل کی ہے۔ اور جس بھی بندے دا سفر نامہ پڑھو، اس نے اپنے سفر نامے دے آغاز دے چند چیزاں تحریر کیتیاں ہوتی ہیں، تقریباً 9 چیزاں۔ ہر مصنف نے جس نے اپنا سفر نامہ لکھے اس نے 9 چیزاں لکھی ہیں۔ پہلی چیز، سفر کس نے کروایا ہے؟ سفر کس نے؟ چند منٹ حضور علیہ السلام کی عظمت دے گن گانے نے، محبت دے نال تسی بھی بیٹھنا ہے اور محبت دے نال اسی بھی سیکھنا ہے۔ ساری رات کا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ صبح تسی نے اپنے حلال رزق کے واسطے کاروبار اور محنت مشقت بھی کرنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی محفل ختم کر کے اور دعا خیر کر کے لنگر تقسیم کریں گے۔ پہلی چیز، سفر کس نے کروایا ہے؟ دوسری چیز، سفر کس نے کیتا ہے؟ تیسری چیز، سفر دن میں جو ہے یا رات جو ہے؟ چوتھی چیز، سفر کتنی دیر کے اندر ہے؟ پانچویں چیز، سفر دا آغاز کیڑی جگہ تو ہے؟ اور چھٹی چیز ہے، سفر کس جگہ کس منزل کی طرف بندے نے کیتا ہے؟ ساتویں چیز یہ تحریر ہوتی ہے کہ جس جگہ کی طرف بندے نے سفر کیتا ہے اس جگہ کی خصوصیت کی، اس جگہ کی وہ خاص کی چیز ہے جن کی وجہ سے بندے نے اتنا لمبا سفر کیتا ہے، خوبی کی وجہ کی۔ 8ویں چیز ہے کہ سفر کیتا کیوں ہے، کی ضرورت سے سفر کرتا، بغیر ضرورت بندے سفر کرتے۔ سفر ایک مشقت والا عمل ہے، پرانے سفر بندہ تھک جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن بندہ کرتا ہے تو کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور 8ویں چیز بندہ تحریر کرتا ہے کہ سفر میں کیوں کیتا ہے، وجہ کی سی۔ اور 9ویں چیز سے کہ سفر جڑا کیتا ہے کسی کام واسطے کیتا ہے یا سیر و تفریح واسطے کیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، اور دوسری ہوتی بندہ ویسے ایک اچھی چیز اچھی جگہ ہوتی سیر و تفریح واسطے چلا جاتا ہے، اچھا موسم ہو گئے۔ یہ 9 چیزاں ہر سفر نامے کے شروع سے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک سفر نامہ اللہ نے بھی محبوب کا لکھیا ہے، اتنا ڈھیلا نہیں، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ جب حضور کا ذکر سنیے تو نہ سنان والے کو مایوسی کرنی چاہیے تے نہ سنن والے کو مایوسی کرنی چاہیے۔ نہ میں اپنا ذکر کرنا ہے نہ تہاڈا ذکر کرنا ہے، ذکر ہوتا ہو رہا ہے جڑا میرا بھی محبوب ہے تے تہاڈا بھی محبوب ہے، اس واسطے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، رب نے بھی اپنے محبوب کا سفر نامہ لکھے، وہ سفر بھی بے مثال ہے، سفر تے جان والا بھی بے مثال ہے، لے جان والے بھی بے مثال ہیں، کروان والے بھی بے مثال ہیں، جڑا سفر کیتا ہے وہ سفر بھی بے مثال ہے۔ اور جس کتاب کے اندر وہ سفر نامہ اللہ نے لکھیا ہے وہ کتاب ہی بے مثال ہے۔ اچھا، پہلا سوال ہے سفر کس نے کروایا ہے؟ رب تعالیٰ نے ایت کریمہ کا آغاز کیا سبحان، فرمایا
سفر بس کروایا جڑا پاک ہے، جڑا پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے۔ اور ایک ساتھ ایک چھوٹا دیا میں باقاعدہ اس موضوع کی باقاعدہ سارا جمعہ بھی پڑھایا ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر خیال ہوتا ہے کہ تھوڑے جی وقت کے اندر اتنا لمبا سفر یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اس سفر نامے کا آغاز ہی لفظ سبحان کو فرمایا ہے کہ سفر کروایا اس سے جڑا ہر عیب تو پاک ہے تے رب قادر ہے، ساڈی واسطے مشکل ہے، اللہ واسطے ناممکن نہیں۔ جدوں ڈائریکٹ لفظ سبحان پڑھ کے بندے دی توجہ ہی اللہ کی طرف جاتی ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جڑا سفر ہے جڑو کروان والی اللہ دی ذات ہے تے پھر ہو جانا بھی بے مثال ہے۔ دوسرا سوال سے سفر کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سفر اللہ نے اپنے خاص بندے کو، خاص محبوب کو فرمایا۔ تیسرا سوال سے سفر دن کے اندر ہویا یا رات کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 9 سوالات کے جواب لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، رات میں جڑا بندہ سفر کرے ان کے متعلق اسرا کا لفظ بولیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سفر رات کے اندر ہے۔ اور چوتھا سوال سے سفر کتنی دیر جو ہے؟ میرے رب نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، سفر ساری رات نہیں ہوا، رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر اللہ نے محبوب کو مسجد حرام کو، مسجد اقصی، مسجد اقصی کو 7 آسمانہ دی سیر کروائی۔ فرمایا سفر کا آغاز کیڑی جگہ تو ہے؟ میرے رب نے فرمایا من المسجد الحرام، آغاز مسجد حرام تو ہے، اور سفر کس طرف ہے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف سفر ہے۔ توجہ ہے کہ بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا 7واں سوال سے کہ جس جگہ کی طرف سفر کیتا ہے اس جگہ کی خصوصیت کی ہے، خوبی کی ہے، اس جگہ کی طرف سفر کیوں کیتا ہے؟ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس جگہ کی خوبی یہ ہے کہ ان دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے، انہاں قبراں دی وجہ تو اللہ اتھے برکتاں نازل فرماتا ہے۔ اے خوبی سی تے پتہ چلیا اللہ والیاں دیاں قبراں دی طرف سفر کرنا میرے آمینہ دے لال دی سنت ہے۔ کرن کی وجہ کی سی؟ میرے رب نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا، سفر اس واسطے کروایا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھا سکے۔ آخری سوال جنہا لکھیا جاندہ ہے کہ بندہ کہندے کہ سفر ضرورت کی وجہ تو ہے یا سیر واسطے بندہ گیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، میں اپنے محبوب نو کسی ضرورت واسطے نہیں، اپنے محبوب نو سیر واسطے آسمانہ دکھلا۔ 9 سوال جڑے ہر سفر نامے دے شروع کے تحریر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ دے اندر 9 سوالوں کا جواب لکھ کے اپنے محبوب کا سفر نامہ لکھے۔ بندے سفر نامے دے پوری کتاب لکھ چھڑ دے، میرے رب نے ایک آیت دے اندر محبوب کا سفر نامہ لکھے ہے، نہ آج تک کوئی لکھ سکے ہے اور نہ کوئی مائی دلال لکھ سکے ہے۔ اچھا سفر معراج تو نے سنے ہیں، سفر معراج کروانے دیاں مختلف حکمتاں نے، کچھ حکمتاں سن جمعہ دے موقع تے سماعت کی دیاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی حکمتاں اپنے محبوب نو جڑا سفر معراج کروایا ان کے اندر رکھیاں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنیاں بھی نبیاں نے عظمتاں عطا فرمائیاں، شاناں عطا فرمائیاں،
کسی کو معجزات عطا فرمائے نے، سارے نبیاں کی معجزے فضیلتاں عظمتاں اکٹھیاں کریے تو رب نے ساریاں اکٹھیاں کر کے اپنے ایک محبوب کو عطا فرمائے۔ ہر ایک نبی دی ایک اپنی ذات دے نال خاص فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن جڑیاں سارے نبیاں نوں ایک دو دو تین تین چار چار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی باری معجزے کی گنتی ہی نہیں کی، بلکہ سر تو لے کے پیراں تک سراپا معجزہ بنا کے دنیا تے بھیجے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ایک کلے آدم علیہ السلام دی شان، فرشتیاں نے سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ انہاں دی عظمت سی۔ تے جدوں واری تیرے تے میرے محبوب دی آئی، پھر صرف سجدے تے گل نہیں رہی۔ رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، میرا اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتیاں نے حضرت آدم کو سجدہ کیتا ہے، کمڑے والے آتے عظمتاں نورانیاں نے، اللہ بھی رحمت بھیج رہا ہے، اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ رہے نے، بندے بھی قیامت تک درود پڑھ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک باری مسلمانوں فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، لیکن جدوں تیرے میرے آقا دی واری آئی ہے، مسلمانوں 70,000 فرشتے دن لوندے نے، رات تک سارا دن حضور دے درود پڑھدے نے، 70,000 شام لوندے نے، سحری تک حضور دے روزہ انور دے درود پڑھدے نے۔ میں کیا سجدہ ایک باری ہویا ہو کے ختم ہو گیا، حضور دے درود پڑھدے جا رہے نے، پڑھی جا رہے نے، پڑھی جا رہے نے، پڑھی جا رہے نے۔ مسلمانوں قیامت آ سکتی ہے، اے فرشتے رک نہیں سکتے، جڑے ایک باری 70,000 دا جھرمٹ آیا ہے، قیامت تک انہاں دی باری نہیں آنی۔ اللہ نے انہیں فرشتے حضور دے درود پڑھن واسطے پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نے قلم اٹھایا تو فرمایا سب سے اولا ہے اعلیٰ، محبت نہ ذرا بول پھیلے، سب سے اولا ہے اعلیٰ، نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اولا ہے اعلیٰ۔ انہوں نے ذرا مل کے پڑھیے، سب سے اولا ہے اعلیٰ، نبی سب سے والا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بول کے آیا ہمارا، شمع بول کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہے اعلیٰ۔ محبت نال بولیے، سب سے اولا ہے اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریے مسلمانوں کافروں نے حضرت ابراہیم
دا وجود یہ بڑی دور دی گل ہے. حضور دا جسم مبارک دنیا دی عظمتیں نرالیاں. میں حضور دے ایک وال دی عظمت شروع کرانا رات ختم ہو سکتی ہے انہاں والاں دی عظمتاں نہیں ختم ہو سکتی. حضور دے لعاب دا ذکر کریے تے راتاں ہو سکتیاں نے لعاب دیاں برکتاں ختم نہیں ہو سکتیاں. حضور دے ہاتھ مبارک دے نال جڑے اللہ نے کشمے بخائے نے اگر انہاں دا ذکر کریے کہ زندگیاں مک سکتیاں نے ید اللہ جیسے گورے گورے ہتھاں دی عظمتاں ختم نہیں ہو سکتی. جز دی عظمت نہیں ختم ہو سکتی حضور دی عظمتاں ساتھ میں بیان ہو سکتی. حضرت ابراہیم خود گئے تیاگ گزار بڑی میرے آقا دے جسم دے نال زندگی وچ ایک واری کپڑا مس ہوئے اس کپڑے کو آگ جلا سکتی نہیں. جس ماں آمینہ دے پیٹ دے اندر حضور 9 مہینے رہے وہ ماں تے وہ باپ کیویں جہنم وچ جا سکتے ہیں. یہ گل کہاں کیتی ہے ساڈے بھی کچھ ارد گرد لوگ جڑے حضور دا کلمہ پڑھدے نے انہاں دے والدین دا ایمان ہی نہیں مندے. حضور نو مندے نے والدین دا ایمان نہیں مندے. بیلیا جس حضور دے نال زندگی ہے ایک واری کپڑا مس ہو جائے اونوں دنیا تے جہنم دی اگ نہیں جلا سکتی. جس شکم وچ حضور 9 مہینے رہے اس ماں دی عظمتاں اللہ نے کنیا عطا فرمائی. اس رومال دی عظمت ہے جڑا ایک واری جسم نال چہرے دے نال مس ہے جو ہے ایک واری مس ہے رومال چہرے دے نال اگ نہیں جلا سکتی. اور جڑے محبوب نو جڑے ابو بکر صدیق کندیاں دے چک کے غارے سور لے گئے نے وہ صدیق والے بیت حق کی میں پا سکتا. حضور دے صحابہ دی عظمتاں کیا بات. اہل بیت مصطفیٰ دی عظمتاں کیا بات. گل ختم ہی ایتھے ہوئی ہے. دنیا دی جڑی بھی چیز دی نسبت حضور دے نال ہو جائے پھر ان دی عظمتاں ساتھ بیان نہیں ہو سکتیاں. اللہ ود تو ود بیان کی دی جا سکتی. نسبت مصطفیٰ دیاں برکتاں ہی اللہ نے اتنیاں عطا کر سکتی. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردیاں کو زندہ فرمانے سے. میرے آقا علیہ السلام نے مردے بندہ بڑا جو مر جاتا ہے تو زندہ بھی بندہ ہی ہے. پہلے اندر سے وہ جان دیے پھر مرن کے بعد جان نکل جاتی ہے اور جنہوں اللہ اپنے نبی یا ولی کو طاقت دے وہ دوبارہ جان اس وچ ڈال سکتے نے. ان معجزہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا اللہ نے عطا فرمایا سی ان کا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے. میرے آقا نے حضرت جابر علیہ السلام دے دونوں بیٹیاں کو زندہ فرمایا. اچھا یہ بات مردیاں کو زندہ کرن دی تے جن دے وچ جان کدے آئی ہی نہیں اس لکڑی دے نال میرے حضور ایک لاکھ خطبہ دیتے ہیں. جدو حضور اس لکڑی کھجور دے تنے تو جدا ہوئے تے وہ جڑا تنا کھجور ہے جی میں بچے چیخا مار کے روندے نے ایویں رویا حضور دی جان دیا. مردے دے اندر دوبارہ جان ڈالنا ممکن ہے کہ جن دے وچ جان ہی نہیں. میرے آقا اس لکڑی کو ہاتھ لاندے نے لکڑی چمک کے صحابہ دے راستے ہموار کر دیندے. اللہ
اللہ اکبر کبیر. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جدو قوم جبارین دے نال جنگ کر رہے سن آپ نے سورج نو حکم دیتا، سورج انہوں نے حکم تے رک گیا. حضرت یوشع بن نون اللہ دے نبی سورج رک گیا. قوم جبارین دے نال جدو جنگ فرما رہے سن. یہ انہوں دی زندگی دا ایک واقعہ ہے جدو پڑھے میرے آقا دیواری ہے. تائیں پہ اللہ حضرت فرما دے نے سب سے اعلیٰ ہے مل کے ذرا بول پہ دے سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے جڑے حضور دا صدقہ کھاتے ہیں ذرا مل کر پڑھو کون دیتا ہے دینے یہ کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اچھا قوم جبارین دی واری حضرت یوشع بن نون نے ایک واری سورج نو کھڑا کیتا ہے. میرے آقا نے ایک واری نہیں، دو واری نہیں، تین واری نہیں، چار واری نہیں. تسی تے ایک مولا نہیں دس رہے ہیں نا. میرے آقا نے آقا علیہ السلام نے کئی بار سورج نو روکیا ہے اور سورج حضور دے حکم تے روکیا ہے. حضرت انس فرماندے نے حضور جا رہے سن تو حضور نے سورج پر تکیا تو فرمایا اے سورج رک جائے تھے. فرماندے ہیں جنی تک حضور نے اجازت نہیں دیتی سورج اگے نہیں چلیا. سورج نو روکنا اے اور ہے، ڈبے سورج نو واپس لے آنا اور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی دی ملنگ جڑے انہوں نے نمازاں دی لوڑ ہی کوئی ہوئی. آندے نے اسی اگی بخشے ساڈی نمازاں دی ضرورت نہیں اور جنہاں نو منی گئی انہاں دی گلاں بھی منی دیاں. میرے علی دی ایک نماز قضا ہوئی ہے، حضور نے سورج ڈبا واپس لے آیا کہ ہوئے علی دی نماز قضا ہو جائے. اے علی سورج واپس آ گئے جڑے حضور دی اطاعت دے اندر نماز قضا ہوئی. میرے حضور نے سورج واپس لے آ کے مولا علی نے دوبارہ نماز اثر ادا پڑھوائی ہے. جڑے نماز اثر واسطے ڈبا سورج واپس آ جائے ایسی سورج چڑھیا جو نماز نہ پڑھیے پھر اسی علی علی کرن دے حقدار نہیں. محبت دا یہ تقاضا ہے کہ جن دے نال ہوئے ان دا ورکا ہونا پوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دے اوتے عصا ماریا. عصا ماریا پتھر ایک چشمے جاری ہوئے. 12 قبیلے سن بنی اسرائیل سے 12 چشمے جاری ہوئے. اے شان موسیٰ علیہ السلام. لیکن تواڈے میرے آقا دا پتہ کی مقام ہے. انہوں نے پتھر تے عصا مارن دی لوڑ نہیں پوندی. اللہ اکبر کبیرہ. بولو سبحان اللہ. میرے آقا دی فضیلت حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے نے صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صحابہ کو پانی ختم ہو گئے. حضور دے سامنے ایک پیالہ ہے. پیالہ حضور دے سامنے موجود اس پیالے دے وچ پانی. صحابہ کو پانی نہ وضو واسطے وچ نہ پین واسطے. صحابہ نے کہا حضور دے سامنے پانی ہے.
صحابہ حضور وال دوڑے چاہتے ایک سوال سے چاہتا ہے جب صحابہ کو پانی ختم ہوا ہے کہ چاہیے سی کوئی کنواں تلاش کر دے کوئی پانی دا جڑا انتظام چشمہ تلاش کر دے کوئی کنواں تلاش کر دے پانی ختم ہوا ہے حضور وال کیوں گئے جو ہے سبحان اللہ ایک ساڑھے بھی پانی ختم ہو جائے اسی دکان کو جائی گا تو بوتل پانی دلے آگئی تھی پانی لگی دا نلکا چڑھائی گیا میرا طریقہ ہے پانی دے اور پانی ختم ہو جائے بندہ ڈاکٹر کو دوڑ جائے پانی دے ڈاکٹر میڈیسن دے سکتا ہے پانی کو کوئی اپنے قلوب پیدا نہیں کرنا صحابہ کو پانی ختم ہویا ہے حضور وال دوڑے صحابہ کا عقیدہ سی کہ جنہ دا صحابی مولا علی مشکل کشا ہو سکتا ہے آقا کتنے بڑے مشکل کشا ہو سکتا ہے اور صرف عقیدہ نہیں سی حضور نے مشکل کشائی حقیقی بھی ہے حضور نے مشکل دور بھی فرمائی ہے حضرت جابر فرمانے میں جب صحابہ دوڑے نے حضور والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گئے وضو واسطے بھی پانی نہیں تے پینے واسطے بھی پانی نہیں صرف پانی ہے جڑا تھاڑے سامنے پیالے کے اندر موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی بارگاہ کے اندر جدوں صحابہ حاضر ہوئے نے عرض کی تھی کملی والے پانی ختم ہو گیا ہے میرے آقا نے صلاۃ و سلام نے پیالے کے اندر بھی انگلیاں رکھیاں نے پتھر سے عصا مارن چشمے جاری ہو جان میرے حضور اللہ نے پتھراں دا محتاج نہیں رکھے فرمایا سونیا ہاتھ رکھ تیری ید اللہ جیسے گورے گورے ہتھاں وچوں چشمے جاری فرما دیا تے
تائیں دیسی کہنے سب سے اولا ہے آلہ. ہر بندے نو بولنا چاہیے سب سے اولا ہے آلہ. نبی سب سے بالا ہے آلہ. سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات. جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات. جس کے قلبوں کا دھون خانی والے اعلیٰ حضرت فرمانے نے جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات. جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. ہے وہ جان مسیحا. ہمارا نبی سب سے اولا ہے آلہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال ربی ارنی انظر الیک. یا اللہ مینوں جلوہ وکھا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا لن ترانی. اے موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. میرا دیدار نہیں کر سکدا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عظمت. جدوں تیرے میرے آقا دی واری آئی آقا نے
ہاسپٹل جائیں دیوارہ دی لکھیا ہے یہاں تھوکنا منع ہے کیونکہ تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ادھر تھوکنا منع ہے میں کیا تیرے تھوک وچ بیماریاں نے میرے آقا اپنا لواب حضرت جابر دی ہڈیاں دے اندر بند نے ہزاراں دے نال صحابہ کھانا کھاندے نے سالن ختم نہیں ہوندا میں کیا تیری تھوک وچ بیماریاں نے میرے آقا نے اپنا لواب کڑوے کنویں دے اندر ڈالیا ہے کڑوا کنواں مٹھا ہو گیا ہے میرے آقا نے جنگ دے اندر ایک صحابی نو تلوار لگی ہے بازو لٹک گیا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکیا ہے بارگاہ رسالت جادر ہے سونیا بازو کٹ گئے میں کہ آج کے بازو ٹوٹ جانے اسی ہاسپٹل جانے ہڈی جوڑ دے کول جانے صحابہ تسی عقیدہ رکھ دے بازو ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹر دے کول جاؤ بازو ٹوٹ گیا ہے ہسپتال دے وچ جاؤ حکیم دے کول جاؤ آقا کول کیوں گئے میرے صحابہ دا یہ عقیدہ سی اے بازو بھی ٹوٹ جائے کم آسمانی دارا ہے آسمانی دارا ہے کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑے آوے سانو تیرا آج شب معراج آج دی رات بھی اسی سارے مسجد کے اندر بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں مدینے والے تیرا ذکر کر دے پیا گناہگار سیاہکار اعمال پلے نہیں نیکیاں پلے نہیں مدینے والے سانو تیرا سہارا ہے جنہ دا عقیدہ ہے او میرے نال مل کے پڑھو کملی سانو تیرا سہارا ہے کملی والیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے مسلمانوں صحابی رسول دے بازو دے اپنا لوب لگایا ہے بازو جڑ گیا ہے اکثر کروانے دی بھی لوڑ نہیں رہی مسلمانوں جڑے صحابی دا بازو کٹیا ہے حضور نے لواب لگایا ہے ٹوٹا بازو جوڑ دیتا ہے
چھت نو پھاڑیا ہے آرام دے نال کمرے دے اندر داخل ہوئے نے حضور نو آواز نہیں ماری حضور نو ہاتھ دے نال جگایا نہیں صدقے جاواں او صحابہ بھی ادب کردے نے فرشتے بھی ادب کردے نے ہاتھ دے نال اٹھایا نہیں حضرت جبریل نے قدماں نو بوسا دتا ہے قدماں نو بوسا دتا ہے قبلا تقبلا مسلمانوں یہ تفعیل دا سیگا ہے جن دے اندر ایک واری نہیں تکرار پائی جاندی ہے ایک واری نہیں چمیا دو واری نہیں چمیا تین واری نہیں چمیا جبریل دے لب نے حضور دے قدم نے جبریل چمی جا رہا ہے چمی جا رہا ہے جبریل چمی جا رہا ہے صدقے جاواں اوے جن کے تلووں کا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی صدقے جاواں حضرت جبریل نے قدماں نو بوسا دے کے اٹھایا ہے جویں حضرت جبریل پیغام دے رہے نے آقا جی میرا اللہ فرما رہا ہے ہن آ جلدی آج کے کھڑی نے بھی قدم اٹھایا نا ایتھے جبریل جدوں حاضر ہوئے آ کے پیغام دیتا جبریل عرض کرتے ہیں کہ اس کا انداز کا ایک مفہوم فرماتے ہیں کہ آ کے عرض کرتے ہوں دے آقا جی میرا اللہ فرما رہے ہن آ جلدی ہن دیر نہ چند منٹ گفتگو باقی ہے حضور علیہ السلام جدو آسمانہ سے تشریف لے گئے مختصر انہاں گلاں دے وچوں ایک گل دوست کو جاندا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاندا ہے بندہ آندا ہے میں خالی ہاتھ بیلی دے گھر جاواں مینوں شرمندگی محسوس ہوتی جی یار اللہ دا ہوئے انہاں تحفے بھی تے اپنی عظمتاں دے مطابق لے کے جانے دوبارہ گئے خدا دے اندر آمینہ دلال حاضر ہوئے میرے رب نے فرمایا اسے سنے میری ملاقات واسطے آئے وہ کی تحفہ لے کے آئے پتہ ہے حضور نے کی تحفہ دیتا ہے بولو سبحان اللہ حضور نے ایک تحفہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے میرے اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ نے فرمایا اسی سونے کی تحفہ لے کے آئے میرے آقا نے رس کی دی التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے آقا رس کر دینے اللہ سونے میں اپنی ساریاں نفلی
کیتا ہے اللہ نے بھی تحفے پیش کیتے نے فرشتیاں نے بھی داد دیتی ہے انہاں ساریاں گلاں نوں اکٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محبوب دی امت دی نماز بڑھا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے نبیاں نوں عظمتاں زمین تے ملیاں نے جدوں تیرے میرے آقا دی واری آئی ہے حضور نو اللہ نے نماز دا تحفہ عرشاں تے بھلا کے عطا فرمایا ہے آئے تے اسی کہنے ہیں سب سے اعلیٰ ہے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ ہو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ساڑھے واسطہ کم نہیں حضور دی عظمتاں بیان اسی تے حاضریاں لگوا کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنانے آخری حکمت معراج مصطفیٰ دے کی حضرت علامہ عثمان بن حسن بن احمد خوبری رحمت اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اہل سنت حضرت سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین یا آسمان ان کا آپس اتنا مناظرہ ہے زمین کے آسمان کا مناظرہ کہتے ہیں آپس سے بحث میں آنا میں چنگا اگلا بندہ میں چنگا میں آنا میں آنا وہ آتا نہیں میں آنا آپس سے بحث زمین آتی ہے میں افضل آسمان آتا ہے میں افضل وہ جو ہے اچھا افضل کون ہے اے رزلٹ نکلنا ہے پہلی بات اور دوسری افضل کیوں ہوئے ایتھے میری بات ختم زمین کے آسمان سے افضل کون ہے اور افضل ہونے کی وجہ کی آپ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا فرما دینے کی زمین آسمان آپ سے مناظرہ ہوا زمین آتی ہے آسمان میں افضل آسمان اندر تو میں افضل آتی ہے میرے تے اللہ نے شہر آباد کیتے تھے تیرے تے شہر ہی کوئی میرے تے شہر میں لاہور ورگے داتا دی نگری ورگے کراچی عبداللہ شہباز کی ایسی نگری ورگے جی حاجی ممتاز حسن قادری دا اسلام آباد میرے تے بات ہے میں افضل آسمان اندر نہیں میں افضل زمین آندھی ہے تیرے افضل ہونے کی وجہ آسمان اندر میرے تے سورج ہے جیڑا پوری دنیا نو روشن کرتا ہے توجہ ہے تو بولو سبحان آسمان اندر میرے تے سورج ہے اے چمکتا ہے پوری دنیا نو روشن کرتا ہے جدوں دا چڑھیا ہے ایک منٹ بھی غروب نہیں ہویا کون پتہ ہے پوری دنیا دے سورج جڑا ہے ایک منٹ بھی غروب نہیں ہوندا ساڈے کول غروب ہوندا ہے تے دوسرے ملک طلوع ہوندا ہے ساڈے کول 12 رات دے وجدے نے تے دوسرے ملک دن دے 12 ہوندے یہ سورج رکدا نہیں ان دی کوئی ریسٹ نہیں اسی ہم جاگدے پے تے سویرے تے ساڈی اکھ نہ کھلے ساڈی بھی ریسٹ ہونی چاہیے سورج دی کوئی ریسٹ نہیں آسمان اندر میرے تے سورج میں افضل زمین آتی ہے نہیں تیرے تے سورج ہے تے میرے تے دریا
ہے دریاواں دی روانی دا ایک مزہ اپنا ہے لوگ تو کراچی سمندر دی کنارے سیر و تفریح واسطے جاندے نے تے پھر افسر تے میں ہوئی سمندر میرے تے ہوئے آسمان آتا ہے تیرے تے سمندر نے تے میرے تے اللہ نے چند کو چمکایا ہے چند چمکتا ہے جب 14ویں دا چند ہوتا ہے تے ہر چیز کو روشن کرتا ہے لہذا میں افضل ہوں زمین آتی ہے میرے تے سبزہ ہے درخت نے میں افضل ہوں ہر شاندار میرے تے کرسی میں افضل ہوں زمین آتی ہے میرے تے اللہ نے پہاڑ بڑھائے نے جن لوگ بڑی پیارے موسم سیر کرن جاتے نے جو خوبصورتی ہے تیرے تے پہاڑ کوئی نہیں میں افضل ہوں آسمان آتا ہے تیرے تے پہاڑ نے میرے تے اللہ نے جنت بنائی اللہ نے جنت بنائی لہذا جن دے جنت ہوئے جن دے نبیاں بھی ہونا ہے رسولہ بھی ہونا ہے اللہ دے نیک بندیاں بھی ہونا ہے حضرت سیدنا امام حسن دے حسین ورگیاں بھی جنت وچ ہونا ہے لہذا افضل میں مناظرہ جاری سامعین کرام زمین کہندی ہے نانا آسمان میں افضل آسمان کہندا تیرے افضل ہونے دی کی وجہ زمین کہندی ہے میرے تے کعبۃ اللہ ہے میرے تے کعبۃ اللہ ہے جس کعبۃ اللہ دا نبی بھی طواف کردے نے رسول بھی طواف کردے نے اولیاء بھی طواف کردے نے ساڈے ورگے حضور دے غلام بھی طواف کردے نے میں افضل آسمان کہندا ہے تیرے تے کعبۃ اللہ ہے میرے تے بیت المعمور ہے تیرے کعبۃ اللہ دا طواف ایک مومن کردے نے بیت المعمور دا طواف ملائکہ فرشتے کردے نے جنہاں وچ جبریل بھی شامل ہے اسرائیل بھی شامل ہے میکائیل بھی شامل ہے اسرافیل بھی شامل ہے میں افضل میرے تے بیت المعمور ہے زمین کہندی ہے میں افضل آسمان کہندا ہے میں افضل زمین بھی اپنی افضلیتاں دس رہی ہے آسمان کہندا ہے نا نا میں افضل میرے تے جنت ہے اس جنت وچ پاک روحاں دا ٹھکانہ ہے میں افضل مسلمانوں بحث جاری ہے زمین کہہ رہی ہے میں افضل آسمان کہہ رہا ہے میں افضل زمین اپنی فضیلتاں گنوا رہی ہے آسمان اپنی فضیلتاں گنوا رہا ہے مسلمانوں ہن آسمان نے چپ ہونے دی واری آ گئی ہے ایت وجہ آ گئی جدوں آسمان لاجواب ہو جانا زمین کہندی آسمان میں افضل تیرے تے اگرچہ جنت ہے تیرے تے اگرچہ بیت المعمور ہے سورج چاند ستارے نے عرش تے کرسی تے جنت نہ ہوے پھر بھی میں افضل آسمان کہندا ہے ہر چیز میرے تے تو افضل کیویں ذرا اس گل تے ہر بندہ بازو اٹھا کے بولے گا زمین کہندی ہے آسمان گل سنیا جے سن کے سمجھیا جے سمجھ کے بازو لہرا کے بولیا جے زمین کہندی ہے میں افضل کیوں افضل فرمایا اے آسمان جن دے صدقے زمین بنی ہے جن دے صدقے آسمان بنے نے جن دے صدقے جنت بنی ہے جن دے صدقے بیت المعمور بنیا ہے جن دے صدقے اے پوری کائنات بنی ہے او اللہ دا یار
آسمان نے حضور دے مقابلے تے کوئی چیز پیش کرنا گوارا ہی نہیں کرتا. پتہ چلیا یہ زمین بھی سنی ہے آسمان بھی سنی ہے. تے ادب ہے اس دنیا دے وچ کوئی صحابہ دے بارے بکواس کر رہا ہے, کوئی اہل بیت دے بارے بکواس کر رہا ہے. اے اہل سنت و جماعت یہ حضور نو بھی سلام, حضور دے صحابہ ابو بکر صدیق سے لے کے امیر معاویہ تک سلام, حضور دی آج ساری 12 اماماں نو سلام, حسن حسین نو سلام. یہ سنیاں دے اندر یہ ادب ہے کیونکہ سنیاں حضور نو ہی تعلیم سنیے, اللہ دا بھی قرآن پڑھے اور اپنے بزرگاں وچوں جڑے بزرگ نے نا کشمیر دے ٹیبیاں تے بیٹھے آئے اس عارف کھڑی دا بھی قلم دا لکھیا کلام پڑھے. عارف کھڑی نے لکھیا ہے کہ میں بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہوئی, باج ادب دے منزل تیکر پہنچ نہیں سکیا ہوئی. زمین بولی نا میں افضل ہوں, آسمان جدو چپ ہویا تو پھر اللہ دی بارگاہ دعا کی. اللہ دی بارگاہ بندہ ہٹدا پیا ہوئے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پیر تے مارنا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال کوئی عزت لاج رہ جائے. آسمان اللہ دی بارگاہ چرس کی مولا زمین دی فضیلت ہونے دی وجہ حضور نے سونیا ایک باری بلا اپنے محبوب نو میرے دے ایک معراج کروانے دی حکمت. یا اللہ زمین افضل ہے اس واسطے کیوں دے حضور نے مولا ایک باری حضور نو میرے تے بھی بلا, حضور دے قدم ایک باری میرے تے بھی لگن, ممی آکھا زمین ہون تو نہیں ہون میں افضل. اللہ اکبر کبیرہ آسمان عرض کی تھی مولا آسمان بھی افضل ہویا تے حضور دے. علماء دا اختلاف ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے. بعض علماء نے مکہ افضل ہے, بعض علماء نے مدینہ شریف افضل ہے. عاشقہ نے ایک تیسری تفسیر کی تھی. عاشق فرمانے نے
جی حضور مکے ہوں تو مکہ افضل ہے، حضور مدینے ہوں تو مدینہ افضل ہے۔ حضور وجہ کی ہے سید فیضل حسن شاہ نے آلو آج شریف پڑھی، انہوں کو بندے نے سوال کیتا حضور دسو عائشہ صدیقہ افضل نے یا سیدہ فاطمہ زہرا افضل نے؟ کون افضل نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ افضل نے یا سیدہ فاطمہ زہرا افضل نے؟ آپ نے فرمایا بیلیا تیرے کو سوال میں کرنا ہے تو جواب اپنے دن مل جائے گا۔ آپ فرمانے نے بیلیا دس حضور دی بیوی ناڑو علی دی بیوی افضل ہو سکتی ہے؟ حضور دی بیوی ناڑو حضور دی بیوی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ، مولا علی دی بیوی نے سیدہ فاطمہ زہرا، تو فرمانے نے دس حضور دی بیوی ناڑو علی دی بیوی افضل ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب حضور دی بیوی ناڑو علی دی بیوی نہیں افضل ہو سکتی؟ اچھا انہاں فرمایا پوجا تصویر کا دوسرا رخ ابو بکر دی حضور دی بیٹی ناڑو ابو بکر صدیق دی بیٹی افضل ہو سکتی ہے؟ حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، فرمایا حضور دی بیٹی ناڑو ابو بکر صدیق دی بیٹی افضل ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فیصلہ ہونا پہ کر لے، فیصلہ آپ پہ کر لے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ افضل نہیں یا سیدہ فاطمہ زہرا افضل نے؟ فرمایا جلیا جدو عائشہ صدیقہ دی نسبت حضور وال ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا دی نسبت علی وال ہوئے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ افضل۔ جی سیدہ عائشہ صدیقہ دی نسبت ابو بکر صدیق نال ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا دی نسبت حضور وال ہوئے، پھر سیدہ فاطمہ زہرا افضل۔ ایتھے بھی فضیلت ملی ہے تے حضور دے، صحابہ نو فضیلت ملی ہے تے حضور دے، آل بیت نو فضیلت ملی ہے تے حضور دے۔ سانو اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، اے جڑے میرے حضور دی امت ہے باقی ساری امتاں نالوں افضل ہے، اس امت نو بھی فضیلت ملی ہے تے حضور دے۔ اللہ فرمایا قرآن باقی کتابات افضل ہے تے قرآن بھی فضیلت ملی ہے تے حضور دے۔ سارے سال دے نالوں 12 ربیع الاول شریف دا سحری دا وقت افضل ہے، اس وقت نو بھی فضیلت ملی ہے تے حضور دے۔ ساریاں چیزاں نو حضور دے صدقے نسبت ملی ہے، نسبت رسول دا ادب کرن والا سنی ہے۔ تے پتہ چلیا رات تے کال بھی گزری ہے، رات تے کال ہونی بھی ہے، یہ رات افضل کیوں ہے؟ اینی فضیلت ملی ہے تے حضور دے، حضور دی نسبت جس کی طرف ہو جائے وہ چیز افضل ہے۔ اے روڑے چھٹ دیو تاریخ دی امان کی غلط روایتاں پڑھ کے فلاں صحابی گاڑتے رہا دیو ایکٹی ٹیپ پکڑ لیں گے، اس وقت ان کی عزت نہیں ہو سکتی۔ کسی آدھے فرد کو پکڑ لیں دیو اس وقت ان کی عزت نہیں ہو سکتی۔ وہ بیلیا جنہ نسبت آقا ناڑے انہاں دی عظمتاں نہیں ختم ہو سکدیاں، انہاں جھگڑیاں وچ پونا نہیں چاہیدا، اے شیطانی جھگڑے نے ساڈے واسطے اتھی کام ختم ہے کہ سونیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور نسبت مصطفیٰ تے عارف کھڑی دنیا کشمیر نے شعر لکھا، محبت نال سنو تسی دعا مگیے۔ عارف کھڑی فرمانے نے عارف کھڑی فرمانے نے کہ اٹھاٹا شعر بیٹھے عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے نسبت مصطفیٰ سے بدلے، آپ فرمانے نے ساٹی ویلیو نہیں سانو بھی عزتہ ملیاں نے، کیا فرماتے نے خش خش جنہ
چھڑو کیوں نہ چھڑیے میں کیا جیسے دل اندر سارے بولو سبحان اللہ اینا نہ چھڑیا جے اولویڈی کی وجہ ہے میں کیا جیسے دل اندر اور یارو عشق سنو محبت نہ بولو سبحان اللہ جنہیں شیر ختم ہے کہ سمجھ آئی نہ تب کہ سبحان اللہ کہ اللہ کی خوش ہو سی رب دا محبوب خوش اب کہ بولو سبحان اللہ جیسے دل اندر سلامت رکھے 15 منٹاں بعد بلکہ 20 منٹ بعد یعنی 11:15 بجے صلاۃ التسبیح دی جماعت کھڑی ہوگی جنہ وضو کرنا ہوئے وضو کر لیں کدی کدی رات ہوندی ہے پتہ نہیں ہوئی رات کون ہوئی سبحان اللہ ضائع نہیں کری دی ساری رات سمید ہے آج دی برات مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں نفلی نماز ہے اس کے بعد 11:15 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت کھڑی ہونی ہے جنہ وہ شروع کرنا ہے پانی پینا ہے 20 منٹ لیں صلاۃ التسبیح جویں ختم ہوئے گی اللہ دی بارگاہ اپنے گناہاں دی